جڑوا شہروں میں تباہ کن بارش کے بعد سیلابی صورتحال کی اسلام آباد میں بادل پھٹنے سے مختلف علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ سیکٹر 11 میں گاڑیاں ریلوے میں حابس اسلام چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک طوفان اور سیلاب آنے کی کشمکش میں ہیں۔ کبھی نیوز پر چل رہا ہوتا ہے کہ طوفان اور سیلاب کا رخ پاکستان کی طرف، تو کبھی سننے کو مل رہا ہے کہ سیلاب اور طوفان کا رخ انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی دونوں ممالک اس وقت کشمکش میں نظر آ رہی ہیں اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ طوفان، یہ سیلاب جس کے سامنے انسان کی طاقت بھی جواب دے جائے، یہ آفات و بلیات اور مصائب و مشکلات، طوفان، آندھی، ہوا کے جھکڑ اور پانی کا سیلاب، ساری چیزیں خدا کی قدرت سے ہوا کرتی ہیں۔ ظاہری اسباب بنانے والے ذات بھی اللہ عز و جل کی ہے۔ ظاہری اسباب خواہ کچھ ہوں، لیکن خدا کی قدرت اور اس کی لامحدود طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہوا کرتی ہیں۔ ہوا، آگ، پانی اور مٹی، یہ قدرت کی وہ طاقتیں ہیں جن کے سامنے انسانی عقل گنگ رہ جاتی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سوال کہ آفات و بلیات، طوفان اور سیلاب کون لایا، بظاہر غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ بعض دانشوروں کی طرف سے کھلے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طوفان اور سیلاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ یا سزا سمجھنے کے بجائے فطری قوانین اور نیچرل سروسز کی کارروائی سمجھا جائے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور نیچرل سروسز کے حوالے سے یہ معمول کی کارروائی ہے۔ مگر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کسی درخت کا ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اس لیے ہم سب اس کو نیچرل سروسز کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن نہیں بیٹھ سکتے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب، طوفان اور زلزلے اور دیگر آفتیں کیوں آتی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے۔ ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی کسی بات سے انکار نہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم ہر معقول بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی ان آفتوں، آندھیوں، طوفانوں، زلزلوں، وبا اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا ہے اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے خدا کا عذاب قرار دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشنگوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے چند احادیث کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے ضرور منع کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پر کی تھی۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور سر انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا۔ مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے،
قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا رذیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے اور امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دنسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوں گے جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی لگاتار گرنے لگے۔ تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ اس کے مطابق ہمیں جہاں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ رب انسان کو اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی عبادت و بندگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ندا دیتا رہتا ہے۔ جس طرح انسان کا کوئی محسن اسے تباہی سے بچانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال وہ رب جب اپنے بندوں کو نافرمانیوں اور سرکشیوں کی صورت میں ہلاکت کے گڑھوں کی طرف بڑھتے اور عبادت و معرفت سے دور ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ انہیں کبھی پیار اور کبھی غصے کے ذریعے اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، کبھی وہ بندے پر رحمت نچاور کرتا ہے اور کبھی غیظ و غضب نازل کرتا ہے۔ وہ پیار و محبت کے انداز میں بندے کو یوں احساس دلاتا ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ رب العزت جب انسان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب اپنی نافرمانی اور سرکشی کو اپنی دینداری اور خوبی جاننے لگتا ہے، جب اپنی بد کرداری کو اپنی برتری تصور کرنے لگتا ہے، جب معاشرے کے کمزوروں کا خون چوسنا اور کمزور اور ضعیف لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اپنا فرض منصبی جاننے لگتا ہے، جب ایمان کی قدریں کمزور اور شر کی قدریں فروغ پانے لگتی ہے، تو اللہ کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ آج کل ہم آئے دن سیلاب، زلزلوں کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے نامۂ اعمال اور گناہوں کے باعث غضب الہی، اللہ کا غصہ ہے کہ زمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھرتھراتی و کانپتی ہے اور اس میں بے پناہ ارتعاش ظاہر ہوتا ہے۔ یہ غضب جہنم کے غضب سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ اس غضب کا مقصد بندے کے عمل کی اصلاح اور اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ بات بھی یاد رکھے کہ پورے امت مسلمہ پر اجتماعی عذاب، بڑا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک یہ لوگ توبہ و استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب آخری سوال کی طرف آئیے کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے جرائم اور بداعمالیوں کو یاد کرے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے، یعنی معاشرے میں برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کرے اور دین کی طرف عمومی رجوع کا ماحول پیدا کرے۔ اس کے بعد ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرے، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اللہ کے عذاب سے بچائیے اور ان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔